اب میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت مولانا ارشد قاسمی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں ہمارے ہاں مقررین اکرام بہت زیادہ ہیں اور 12 بجے سے پہلے تک ہم کو پروگرام کو اختتام تک پہنچانا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما معززین، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور دوستوں، دو چار دن پہلے آپ کے اس علاقے کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے اسی کے پس منظر میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اس پر روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں گا۔ ختم نبوت کے موضوع پر بہت سے مقررین نے گفتگو کی ہے، میں اس موضوع کو یہاں چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ دراصل اس وقت میں 20-25 منٹ کا وقت میرے پاس ہے، اس میں 4 فتنوں کے تعلق سے میں آپ حضرات کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیے، عمل چاہے کتنا ہی اچھا ہو، اگر فساد عقیدے میں آ جائے تو وہ عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ اور جب فساد عقیدے میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے آدمی کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ مومن سے کیا ہے، ایمان والوں سے کیا ہے، اور جنت انسان کو عمل کی بنیاد پر نہیں ملے گی، جنت ایمان کے بدلے میں ملتی ہے۔ اگر آدمی اپنا ایمان کھو کر اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا کرایا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے زندگی کی آخری سانس تک اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں تم مرو کہ تم مسلمان باقی رہو، تمہارا ایمان سلامت رہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنازے میں پڑھنے کی جو دعا ہم کو سکھائی ہے، اس دعا کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اللہم من احییتہ منا
فأحیہ علی الاسلام۔ پروردگار عالم، میں جب تک زندہ ہوں مجھے اسلام پر زندہ رکھیے۔ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ۔ جب میری زندگی کے آخری لمحات ہوں اور میری زندگی ختم ہو کہ میں موت کے آغوش میں جانے والا ہوں اور میری وفات ہونے والی ہو، فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، پروردگار عالم مجھے ایمان کی موت عطا فرمائی۔ دوستو، یہ وہ دعا ہے جو ہر دعا میں مانگی جانی چاہیے کہ اے اللہ مجھے اسلام کی حیات دے، ایمان کی موت دے۔ یہ دعا ہر دعا کے اندر مانگی جانا چاہیے کہ اسلام کی حیات دے، ایمان کی موت دے۔ یہ جو اس وقت جو فتنے ہمارے علاقوں میں سرگرم ہیں، اس میں سر دست شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے دراصل؟ کیا مسئلہ ہے؟ فتنہ تو آپ سن رہے ہیں، فتنہ کیا ہے آخر؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی کئی علامتیں اور نشانیاں بتائی ہیں۔ بہت سی علامتیں اس وقت دنیا میں وہ ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ بڑی بڑی علامات ہیں جس کا ظاہر ہونا باقی ہے۔ کب ظاہر ہوں گے ہمیں نہیں معلوم، کب ظاہر ہوں گے، لیکن ہمارا ایمان ہے ظاہر ہوں گے۔ اس کا وقت اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کب ظاہر ہوگا۔ انہی علامات قیامت میں ایک علامت یہ بتائی گئی کہ حضرت مہدی کا قرب قیامت ظہور ہوگا۔ حضرت مہدی کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت مہدی نہ پیغمبر ہوں گے، نہ رسول ہوں گے، نہ نبی ہوں گے، بلکہ امت محمدیہ کے ایک فرد ہوں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے یہ فرمائی حضرت مہدی کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی۔ حضرت مہدی آل فاطمہ میں سے ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان 1400 سالوں میں کئی لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کئی لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ انہی میں سے ایک شخص یہ شکیل بن حنیف ہے جو خود اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، جبکہ یہ بہار کا رہنے والا ہے اور خاندانی اعتبار سے یہ پٹھان ہے، یہ سید نہیں ہے، یہ پٹھان ہے۔ جبکہ حضرت مہدی سید ہوں گے، یہ پٹھان ہے۔ حضرت مہدی کی جائے پیدائش مدینہ منورہ ہے اور یہ پیدا ہوا ہے صوبے بہار کے اندر۔ دو باتیں بھی غلط ہو گئی۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا مہدی کا نام میرے نام کی طرح محمد ہوگا۔ مہدی ان کا نام نہیں ہوگا، ان کا لقب ہوگا۔ جیسے پیچھے ایم ایل اے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بولیں گے ایم ایل اے صاحب ہے، ایم ایل اے صاحب آ گئے، ایم ایل اے صاحب آ گئے۔ ایم ایل اے صاحب آپ کا نام نہیں ہے، آپ کا نام کچھ اور ہے، یہ لقب ہے۔ ایسے ہی مہدی لقب ہے، نام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
مہدی کا نام میرے نام کی طرح محمد ہوگا، اور مہدی کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح عبداللہ ہوگا، اور مہدی کی والدہ کا نام میرے والدہ کے نام کی طرح آمنہ ہوگا۔ اب اس کا نام ہے شکیل، اس کے باپ کا نام ہے حنیف، اب اس کی ماں کو کون سی گلی میں کون پہچانتے ہم کو تو نہیں معلوم ہے۔ ہمارے نبی کے نام کو اور آپ کی والدہ کے نام کو 14 صدیوں سے امت جانتی ہے اور قیامت تک جانے گی۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھے ہمارے نوجوان، حضرت مہدی کا اگر ظہور ہو، حضرت مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے، اس کے بعد مدینے میں کوئی شخص آپ کو حضرت مہدی کی حیثیت سے نہ جانے گا نہ پہچانے گا۔ حدیث پڑھیں، تفصیلات موجود ہے۔ اس زمانے میں جس زمانے میں مہدی پیدا ہوں گے اور آپ کے ظہور کا وقت آئے گا، اس وقت میں مدینہ طیبہ کے حاکم وقت کا انتقال ہوگا، اور دوسرے کے انتخاب کے سلسلے میں اختلاف ہوگا۔ اس اختلاف کے وقت میں حضرت مہدی چھپ چھپا کر مدینے سے نکل کر مکہ المکرمہ چلے جائیں گے کہ کہیں مجھے حاکم نہ بنا دیا جائے۔ حالات انتہائی دیگرگو ہوں گے اس دور میں، اس زمانے کے حالات انتہائی خراب ہوں گے۔ ان خراب حالات میں اس زمانے کے اولیاء، اس زمانے کے صلحاء، اس زمانے کے اتقیاء، اس زمانے کے بزرگان دین جو ہوں گے، حالات کو احادیث میں پڑھ کر انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ وقت مہدی کے ظہور کا ہے، یہ مہدی کے ظہور کا وقت ہے۔ حضرت مہدی مدینے سے نکل کر مدینہ مکہ المکرمہ آئیں گے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں جو فاصلہ ہے، اس فاصلے میں سے حضرت مہدی گزر رہے ہوں گے، تو اس زمانے کے اولیاء اور اتقیاء، صلحاء اور بزرگان دین احادیث میں بیان کی گئی نشانیوں کی روشنی میں حضرت مہدی کا ہاتھ پکڑ لیں گے کہ آپ مہدی ہو، پھر بھی انکار کریں گے کہ نہیں، لیکن ان نشانیوں کی روشنی میں حضرت مہدی کو پہچان کر حضرت مہدی کے ہاتھ پر اس دور کے اولیاء، اتقیاء اور صلحاء ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ باقی تفصیلات شوق ہو آپ کو اور ہونا چاہیے، پڑھیں کتابوں کے اندر۔ میں یہیں پر اس کو روکتا ہوں، تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ حضرت مہدی کے ظہور کے بعد دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا۔ دجال کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایک آدمی ہوگا، رجلن کے الفاظ ہے حدیث میں، وہ ایک شخص ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اس کی علامات بتائی ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ایک آنکھ اس کی ڈھپی ہوئی ہوگی، انگور کے دانے کی طرح ابھری ہوئی ہوگی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ دجال نکلے گا۔ دجال کے بھائی آپ لوگ تھوڑا انتشار مت کرو، یہ لوگ سب آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہیں۔ دجال کے نکلنے کے بعد حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، دجال نکلے گا۔ دجال کے نکلنے کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی، نیچرل ڈیتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کے جو نبی آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ ایسے حالات پیش آئے تھے. یہودی ان کی قتل کی سازش کیے ہوئے تھے، اور جس جگہ پر وہ تھے اس علاقے کو انہوں نے گھیر لیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پورے حالات بہت عجیب و غریب ہیں. ان کی پیدائش ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا فرمایا. جب حضرت مریم کو فرشتے نے آ کر خبر دی کہ میں تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، حضرت مریم انتہائی پاک باز خاتون تھی. انہوں نے آنے والے فرشتے سے کہا تھا مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، کسی مرد نے آج تک مجھے ہاتھ نہیں لگایا، میں پاک دامن ہوں، میں پاکیزہ ہوں، میں عفیف ہوں، کسی نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، مجھے کیسا بیٹا ہوگا؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. بولے تیرے رب کے لیے یہ سب آسان ہے، اور بغیر باپ کے بیٹا دے کر بیٹا پیدا کر کے اللہ اپنی قدرت کا تماشا دنیا کو دکھانا چاہتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. قوم نے شور مچایا، قوم نے شور مچایا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، یہ بچہ کیسے ہے؟ تمہارے ماں باپ تو بڑے شریف لوگ تھے، یہ اولاد تمہیں کہاں سے آئی؟ جبکہ تمہارا نکاح نہیں ہوا، تمہاری شادی نہیں ہوئی. اللہ کا حکم تھا فاشارت الی، کہا کہ مجھ سے مت پوچھو، اس بچے سے پوچھو جو میرے گود میں. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، چھوٹا سا بچہ ہے ابھی پیدا ہوا، لے کر آئیں. قوم نے شور مچایا، ان کے دامن عفت کو داغدار کرنے کی کوشش کی، ان کے دامن عصمت کو داغدار کرنے کی کوشش کی. حضرت مریم نے کہا اس بچے سے پوچھو. انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہے، اس کو یہ بات کرے گا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، سورہ مریم کی آیات ہے، ساری تفصیلات اس کے اندر ہیں، آپ لوگ پڑھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں، بول اٹھے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ پوری آیات ہے قرآن کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی گفتگو کی، اور اس میں بتایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی. وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا. وجعلنی مبارکا، اور مجھے بابرکت بنایا ہے. یہ ساری گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کے واقعات حیرت انگیز ضرور ہے. عقل کے سانچے میں لا کر اگر کوئی حضرت عیسیٰ کو سمجھنا چاہتا ہے نہیں سمجھ سکتا. ایمان رکھنے والا ایمان لاتا ہے، ایمان لانا ہے، سمجھنا نہیں ہے.
ایمان لانا ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا یہ پس منظر ہے، جب یہودیوں نے انہیں گھیر لیا اور اپنے ہاتھوں کو ان کے خون سے رنگین کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کسی اور کو دے دی۔ یہودیوں نے ان کو سولی پر چڑھایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، نہ وہ قتل کیے گئے نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ انہیں شبہ ہو گیا کہ وہ حضرت عیسیٰ ہے۔ عیسیٰ کو تو ہم نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، قرب قیامت جب حضرت مہدی کا ظہور ہو جائے گا، دجال نکلے گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فجر کی نماز کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، دمشق کی جامع مسجد ہوگی، حضرت مہدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد کے اندر ہوں گے، فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، فجر کی نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت متعین کیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اذان اور اقامت اور تکبیر تحریمہ کے بیچ کا جو وقت ہے، اندازہ کیجئے کتنا وقت ہوتا ہے، شاید 1 منٹ کا بھی وقت نہیں ہوتا۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کو نازل فرمائیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، 2 زرد چادریں پہنے ہوئے اور سر کے بال ایسے جیسے ابھی نہا کے آئے ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے کے اوپر اتارے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے نزول کی اطلاع حضرت مہدی کو ہوگی اور حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کو اوپر سے نیچے اتاریں گے۔ فجر کی نماز ادا کرنا ہے، حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے اے عیسیٰ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں آپ پڑھائیے، پھر حضرت مہدی کہیں گے نہیں آپ پڑھائیے، حضرت مہدی سے حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اقامت تمہاری امامت کے لیے دی گئی ہے، تم نماز پڑھاؤ۔ حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر ایسا ڈھکیل کر آگے بڑھائیں گے، حضرت مہدی فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ بنی اسرائیل کے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کے ایک فرد حضرت مہدی کے پیچھے فجر کی نماز ادا کریں گے۔ فجر کی نماز ادا ہوگی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھیں گے دجال کہاں ہے، دروازہ کھولا جائے گا، دجال اپنے ساتھیوں کے ساتھ 70,000 یہودی، یہ وہی خبیث لوگ ہیں جو آج فلسطینیوں کے خون سے اپنی زمین کو اور اپنے ہاتھوں کو رنگین کر رہے ہیں، لیکن دوستو یاد رکھو یہ وہی یہودی ہے جن کے آبا و اجداد کے ہاتھ انبیاء کے خون سے رنگین ہیں۔ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، رسولوں کو قتل کیا، پیغمبروں کو قتل کیا۔ قرآن نے کہا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ اگر آج یہ فلسطین کے نہتوں کو شہید کر رہے ہیں تو تعجب نہیں ہے، انہوں نے انبیاء کا خون کیا۔ 70,000 یہودی اس وقت میں ساتھ ہوں گے، 70,000 یہودی اس وقت میں ساتھ ہوں گے دجال کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب دروازہ کھولا جائے گا، حضرت عیسیٰ کو جب دجال دیکھے گا، حدیث پاک میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے اس طرح سے دجال کھلتا جائے گا۔
اور دمشق کی جامع مسجد جو آج سیریا کے اندر ہے، دمشق کی جامع مسجد سے حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر وہ دوڑے گا، پیچھے حضرت مہدی ہوں گے، حضرت عیسیٰ حضرت مہدی کے پیچھے حضرت مہدی کا لشکر ہوگا، وہاں سے دوڑائیں گے تو دمشق سے دوڑاتے ہوئے باب لد پر لے جائیں گے، جہاں پر آج اسرائیل کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ وہاں جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے، اور خون نکالنے، جو خون نکلے گا وہ خون یہودیوں کو بتائیں گے، جس کو تم نے اپنا مسیحا سمجھا ہے وہ مسیحا کو میں نے قتل کر دیا۔ مجھے جو وقت دیا گیا وہ ختم ہو گیا، 5 منٹ برداشت کر لیں تاکہ موضوع میں پورا کر دوں۔ یہ ہے قصہ۔ اب یہ شکیل بن حنیف جو ہے، جس نے کہا کہ مہدی میں ہوں، کہتا ہے عیسیٰ بھی میں ہوں، یہ کہتا ہے مہدی بھی میں ہوں، عیسیٰ بھی میں ہوں۔ اس کے ماننے والوں سے سوال ہے، بیچ کا کہیں کو چھوڑ دیئے بابا، وہ بھی رکھ لیتے آپ، بیچ والا بھی آپ کے بڑے کام کا تھا، دجال، وہ کیوں چھوڑ دیئے؟ وہ بھی بڑے کام کا آدمی تھا آپ کے لیے۔ تو یہ کہتا ہے مہدی بھی میں ہوں، عیسیٰ بھی میں ہوں۔ لیکن یاد رکھیں دوستو، عقائد ہمیں نہیں معلوم ہے، اس کا ناجائز فائدہ یہ اٹھائے۔ یہ کہتا ہے مہدی بھی میں ہوں، یہ کہتا ہے عیسیٰ بھی میں ہوں۔ لیکن دوستو یہ بات یاد رکھیے، اگر بالفرض ہماری زندگی میں، ہماری حیات میں حضرت مہدی کا ظہور ہو بھی جائے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہو جائے، تب بھی یہ دونوں ہندوستان نہیں آنے والے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر حضرت مہدی کا ظہور ہو بھی گیا اور دجال کا خروج ہو بھی گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اگر ہو بھی گیا، تب بھی یہ دونوں شخصیتیں بھارت نہیں آنے والے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو روڈ میپ بتایا ہے اس میں بھارت کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے کہ دجال پوری دنیا کا سفر کرے گا، ہو سکتا ہے یہاں بھی تشریف لائیں گے۔ تو اب وہ دونوں تو آنے والے نہیں ہیں، تو کیا آپ کے نام کر دیں یہ روڈ؟ یہ شکیلی جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ آ گئے، ارے تمہیں کچھ تو شرم ہونا چاہیے۔ عقیدے کا مسئلہ ہے، احادیث کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں، اگر پوری تفصیل بیان کی جائے اس ظہور مہدی، خروج دجال، نزول عیسیٰ، 3-3.5 گھنٹے لگیں گے۔ اگر سارے موضوع کو بیان، ساری احادیث کے اندر ذکر موجود، 1400 سال سے امت کا یہی عقیدہ، اور ظہور مہدی، خروج دجال، نزول عیسیٰ کا عقیدہ بلا تفریق مسلک تمام جماعتوں کے نزدیک یہ عقیدہ مسلم ہے۔ اچھا، آخری بات، اگر آگے عیسیٰ علیہ السلام بقول ان کے، تو پھر یہ چھپ چھپ کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اوپن بتاؤ نا بھائی، یہ چھپ چھپ کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، منکوہا سر اٹھا کے پھرتی ہے، داشتہ سر جھکا کے پھرتی ہے۔ منکوہا جس سے شادی کیا ہے گاڑی پہ بٹھا لے کے جاتا اور بیچ بازار میں سے جاتا، خاندان والوں کے سامنے سے جاتا، وہ اور ایک رہتی دیکھو، اس کو چھپ چھپا کے لے کے پھرنا پڑتا ہے، اس کو چھپ چھپا کے لے کے پھرنا پڑتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ آ گئے ہیں تو چھپ چھپا کر نوجوانوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آؤ یہاں گنج شہیدہ میں، جمعہ کے دن آؤ، یہاں کھڑے ہو کے بولو عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، بیعت کرو، انشاءاللہ پوری مسجد بیعت کرے گی آپ سے، انشاءاللہ ہم دو ہاتھوں سے بیعت کریں گے، آؤ تو صحیح۔
یا مکہ مسجد میں آ جاؤ اور مناسب جگہ ہے. دوستو تمہارے معلومات کی کمی کا فائدہ اٹھا کر تمہارے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. نوجوانوں ایک بات یاد رکھو، کوئی بھی آدمی آپ سے ملے، حضرت مہدی کے ظہور کے بارے میں بات کرے، علامات قیامت کے بارے میں بات کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق بات کرے، تو زیادہ ایڈوانس مت بنو، ایمان چلے جائے گا. زیادہ ہوشیاری مت بتاؤ. ان سے بولو جو بات آپ مجھے یہاں پر لیلا مجنو کی کہانی کی طرح کونے میں لے جا کے سمجھا رہے ہیں، میں یہاں سمجھنے والا نہیں. ہمارے محلے میں مسجدیں ہیں، اس میں امام ہیں، اس میں خطبہ ہیں، علماء ہیں، مفتیان اکرام ہیں، شہر میں مشائخین ہیں، بزرگان دین ہیں. آپ وہاں چل کر ان کے سامنے بٹھا کر مجھے یہ بات سمجھا دو. اگر وہ لوگ کہیں اوکے پھر میں بیعت کروں گا. جب بات دین کی ہے، بات حق ہے، تو اس کو چھپا کے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلی کیوں کر کے چھپائے ویسا؟ دین کی بات کھلے طور پر ہوتی ہے، منچوں کے اوپر ہوتی ہے، اسٹیجوں کے اوپر ہوتی ہے، ہزاروں کی محفلیں میں ہوتی ہے، لاکھوں کے مجمع میں ہوتی ہے، سینہ ٹھوک کر بولی جاتی ہے. چھپا کر دین کی بات بولنے کی کوئی بات اللہ کے نبی نہیں بتا کے گئے. کوئی ایسی بات اللہ کے نبی نے نہیں بتایا جو چھپا کر بولی جائے، چھپا کر پارسل کیا جائے. ایسی کوئی بات اللہ کے نبی نے نہیں بتائی. جو آدمی آپ سے چھپ چھپا کر دین کی بات کرتا ہے، اور یہی سب سے بڑا دھوکے باز ہے، یہی سب سے بڑا دھوکے باز ہے. لہذا اور یہ سب سے زیادہ شکار نوجوان بچوں کو کر رہے ہیں. یہ بزرگ حضرات کو ہاتھ نہیں لگاتے، یہ نوجوان بچوں کو ہاتھ چھیڑتے ہیں، کیونکہ ان کی معلومات کچی رہتی ہے، اور نیم حکیم خطرے جان اور آدھی معلومات پر بڑا ناز بھی ہوتا ہے، اور وہی ہم دھوکہ کھا رہے ہیں. لہذا جو آدمی حضرت مہدی، علامات قیامت اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں بات کرے تو یہ بات جان لینا یہ شکیل بن حنیف کو عیسیٰ ماننے والا آدمی ہے. اچھا وہ شکیل بن حنیف کہاں ہے؟ نہیں معلوم، چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. حدیث میں یہ تو نہیں بیان فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے. وہاں تو یہ بتایا گیا کہ فجر کی نماز کے فوری بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے دروازہ کھولو، کھولا جائے گا. دجال یہودی کھڑے ہوئے ہیں، دوڑانا شروع کر دیا، اور اس کو چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. اگر عیسیٰ ہے تو چھپتا کیوں ہے؟ باہر کیوں نہیں آتا؟ میرے بھائیوں دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور ہمارے نوجوان بچے اسی دھوکے کا شکار ہو رہے ہیں. لہذا نوجوانوں دین اپنے مسجدوں کے اماموں سے سیکھو، اپنے محلے کے مسجدوں کے خطیبوں سے سیکھو. اگر آپ گوگل سے دین سیکھنا چاہتے ہو، یوٹیوب سے دین سیکھنا چاہتے ہو، گمراہ ہو جاؤ گے. گوگل ہر جگہ کا راستہ بتا سکتا ہے، جنت کا راستہ نہیں بتا سکتا. اگر جنت میں جانا ہے تو گوگل سے راستہ مت پوچھو، قرآن سے پوچھو، حدیث سے پوچھو، آپ کے مسجد کے علماء سے پوچھو، ائمہ سے پوچھو. شہر بھرا ہوا ہے، یہ شہر بانج نہیں ہے جو یہاں کوئی عالم نہ ملے، کوئی مفتی نہ ملے، کوئی دین کا جاننے والا نہ ملے. لہذا مسئلہ عقائد کا ہے. بہت سے نوجوان بچے ہمارے علماء سے بے نیاز ہو کر یہ کہتے ہیں ارے بولے کیا پوچھتے بولے علماء سے، ہم گوگل سے پوچھیں گے، ہم یوٹیوب سے دین سیکھیں گے. یوٹیوب پہ ایسے دغاباز بیٹھے ہوئے ہیں، دغاباز بیٹھے ہوئے ہیں. شہر میں گوہر شاہی کا فتنہ ہے، شہر میں جاوید احمد غامدی کا فتنہ ہے. بہت سے بچے ہمارے انجینئر علی مرزا کو سن رہے ہیں، انتہائی بدترین قسم کا گستاخ. لوگ کہہ رہے ہیں، نوجوان بچے بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں، جو بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں.
کیا یہ صحیح بول رہا ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ اگر حضور کے زمانے میں میں ہوتا، حضور کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق کی جگہ پر میں خلیفہ ہوتا؟ کیا یہ بھی صحیح ہے؟ نوجوانوں، اپنے ایمان کو بچاؤ اور اپنے آپ کو بچاؤ، اور زندگی کی آخری سانس تک کچھ بچے نہ بچے ایمان بچ گیا تو آخرت کا سفر آسان ہوگا اور جنت میں داخلہ بھی ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وحسن فجزا۔ یہ تھے حضرت مولانا ارشد القاسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مدرسہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، مدرسہ تربیت البنات فلڈ کالونی نسپور منچریال تلنگانہ میں واقع ہے۔ الحمدللہ مدرسہ 6 سال سے مسلسل اپنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ مدرسے میں 60 بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ 5 سالہ مکمل عالمہ کورس کروایا جاتا ہے۔ صرف 3 کمرے ہیں جو کسی بھی طرح کافی نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے ذمہ دار حضرات نے 400 گز زمین خریدنا چاہتے ہیں، خریدنے کا ارادہ کیا۔ 1 گز کی قیمت 6,500 روپے ہے۔ اس طرح کل قیمت 26 لاکھ روپے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے جانب سے یا مرحومین کے جانب سے ضرور تعاون کریں، کم از کم 100 روپے ضرور تعاون کریں، اجر انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر کے ضرور ثواب میں حصہ لیں۔